السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید تربیت کی کمی تھی یا پھر مجھے میرے حسد کی سزا ملی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک مقامی سیاستدان گھرانے سے تھا، اور پھر میرے گھر کے اندر بھی ہر وقت سیاست ہی چلتی رہتی تھی، کیونکہ گھر کے تمام کام میری والدہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب 4 بھائی تھے۔ باقی تینوں بھائیوں کی بیویوں کو حکم تھا کہ وہ میری والدہ کی ہر بات کو حکم سمجھیں۔ میری والدہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی دیورانیوں کو ان کے شوہروں سے پٹواتی رہتی تھیں، جبکہ دوسری طرف میری تینوں چچیاں میری والدہ کے تسلط سے آزادی کے لیے تگ و دو میں مصروف رہتیں۔ وہ اپنے گھروں میں خود مختار ہو کر فیصلے کرنا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری والدہ کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر کی اس سیاست کو دیکھنے لگی تھی۔ جب 7ویں کلاس میں پہنچی تو میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور میں نے اپنی والدہ سے گھر میں حکمرانی کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والے انتہائی نیک سیرت اور بھولے بھالے سادے لوگ تھے۔ میرے شوہر کے علاوہ ان کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو شادی شدہ تھا۔ مجھے سسرال جاتے ہی ہاتھ کا چھالا سمجھ لیا گیا۔ میری جیٹھانی ساس اور نندیں میرا بہت خیال رکھتی۔ میری جیٹھانی اتنی سادہ لوح اور ان پڑھ تھی۔ میں نے بھی والدہ کی طرح گھر میں حکمرانی کرنے کے لیے سیاست شروع کر دی۔ شروع کے دنوں میں مجھے کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ دوسری طرف جب میری والدہ کو میرے سسرال کی سادگی کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ کس طرح اپنی جیٹھانی کو طلاق دلوا کر اپنی چھوٹی بہن کو بھی اسی گھر میں بیاہ دو۔ میں نے اپنی ماں کا مشورہ مان لیا اور والدہ کے مشوروں پر چلنے لگی۔ والدہ کی پشت پناہی سے مجھے پہلی کامیابی تب ملی جب میں نے اپنی جیٹھانی اور چھوٹی نند کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کی بول چال بند کروا دی۔ بعد ازاں چھوٹی نند کے ذریعے اپنی نندوں کو اپنے ہاتھ میں کر کے جیٹھانی کے خلاف استعمال کرنے لگی، اور جیٹھانی کے سامنے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس سے ہمدردی بھی جتانے لگی۔ یہاں تک کہ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ میں نے اپنی نندوں کو کہہ کر جیٹھانی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ بات گھر کے مردوں تک گئی، جس کا مردوں نے کوئی خاص ایکشن نہ لیا۔ البتہ میری دیورانی کی پوزیشن مشکوک ضرور ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں روز چھوٹی موٹی شکایات نندوں کے ذریعے ساس اور جیٹھ تک پہنچانے لگی، یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کر میری جیٹھانی نے میری چھوٹی نند کو تھپڑ مار دیا۔ جب یہ بات میرے جیٹھ کو پتہ چلی تو اس نے بنا تحقیق کیے میری جیٹھانی کو تھپڑ مار دیا، اور یوں وقت گزرتے گزرتے گھر کے حالات خراب ہوتے گئے۔ میرے جیٹھانی سے ہمدردی سب کو ختم ہو گئی، تو میں نے آخری چال چلی اور اسے چھوٹی نند کے ذریعے اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کی گواہ میری نندیں بن گئیں۔ یوں میری جیٹھانی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا گیا اور طلاق دے دی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے جیٹھ کا رشتہ اپنی سگی بہن سے کر دیا۔ میری بہن کی شادی سے پہلے ہی میری والدہ چل بسیں، اور رخصتی کے بعد جلد ہی والد صاحب بھی گزر گئے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نندوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، تو گھر میں ہم دونوں بہنوں کا راج ہو گیا۔ مگر اب مجھے اس بات کی فکر ہونے لگی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا مر جاتا، یا پھر 6 ماہ بعد حمل ضائع ہو جاتا۔ مجھے سسرال کی طرف سے دباؤ نہیں تھا، مگر میں اپنے طور پر پریشان تھی۔ اسی دوران ایک دن میں نے اپنی سکی بہن کو میرے ہی شوہر کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا۔ میرے شوہر اور میری بہن نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے ہی بد کردار ثابت کر دیا، اور میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگایا، اور میری سکی بہن نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ سکی بہن کی گواہی سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی تھی؟ مجھے طلاق ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی، تو مجھے میرے بھائی اور بھابھی نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں آج کل راولپنڈی کے ایک دارالامان میں رہ رہی ہوں اور اپنے گناہ کے مکافات سے گزر رہی ہوں۔ میں نے اپنی اس جیٹھانی کا پتہ کروایا جسے میری وجہ سے طلاق ہوئی تھی، تاکہ اس سے معافی مانگ کر گناہ کا بوجھ ہلکا کر سکوں، مگر وہ نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا کے شہر سڈنی منتقل ہو گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے رابطہ نہیں کر پائی۔ آج یہاں قید ہو کر موت کا انتظار کر رہی ہوں۔
اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔